الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدير والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا. جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا. تیرے سوا کیا ہے ہر ایک سمت ہے تو ہی تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ. خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے. سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. بشر کے بھیس میں لا کل بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی شان رہی. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے. بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی. بخاری پڑھ کے بھی
شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا؟ سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا؟ بخاری پڑھے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے۔ کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا؟ مجھے ہوا کیا ہے؟ انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہوں، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ جو خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا میں دور، بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف کا نظرانِ عقیدت پیش کرتا جب میں آپ کے شہر میں آیا اور میں نے وہ اشتہار دیکھا جو آپ حضرات دیکھ چکے ہیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پہلے ہی سے ایک موضوع کا اعلان کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ 24 سال کے بعد آنے کی یہ سزا دی گئی۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں کچھ موضوع کی مناسبت کو بھی سامنے رکھا ہے۔ جس نے مخالفت کی رسول کی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد
اور چلا مومنین کے راستے سے ہٹ کر، ہم اسے پھیر دیں گے اسی طرف جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ اس میں دو باتیں ہیں، رسول سے مخالفت اور دوسری بات مومنین کے راستے کے خلاف چلنا، یتبع غیر سبیل المومنین۔ سبحان اللہ، دو چیز۔ تو کیا یہ کوئی دو چیز ہے؟ یعنی مخالفت کچھ اور چیز ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلنا یہ کوئی اور چیز ہے؟ اور اگر دونوں ایک ہی تو دونوں کا الگ الگ ذکر کیوں؟ اگر مومنین کے راستے سے خلاف چلنا ہی رسول کی مخالفت ہے تو وہ پہلے ہی فقرے میں بات آ گئی تھی، تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات، یہی سے آپ آگے چل کر آپ موضوع کے قریب پہنچیں گے۔ اصل میں سوال یہ کہ جو بھی رسول کا مخالف وہ جہنم رسید ہونے والا، مگر پتہ کیسے چلے کہ رسول کا مخالف ہے کون؟ مخالفت چاہے عملی ہو یا نظریاتی، کیوں؟ سبھی تو اپنے کو رسول والا ہی کہتے ہیں، سبھی 72-73 فرقے جتنے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سرکار نے ایک طرف تو یہ کہہ دیا ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ، القریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سرکار کو بٹنے والے کون؟ میری امت۔ سرکار نے اپنی امت کہا 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلهم فی النار الا واحدہ، سب ہلاک ہونے والے، سب جہنم میں جانے والے ایک کے سوا۔ یعنی اگرچہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ اعمال خیر بھی انجام دے رہے ہیں، مگر سرکار نے فیصلہ سنا دیا۔ صحابہ کرام اس دور میں انہوں نے پوچھا، مگر بہت بلیغ انداز سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول یہ بتائیے وہ 72 کون ہیں جو جہنم میں جائیں گے، بلکہ یہ پوچھا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا۔ ایک کا جاننا زیادہ آسان ہے۔ مل واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے؟ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ 72 کی وضاحت کی ضرورت نہیں، 72 کی وضاحت کی ضرورت ہے، بس اس ایک کو بتا دیجیے، ہمیں اسی ایک کے پیچھے چلنا، اس ایک کا پتہ بتا دیجیے ہمیں، وہ ایک کون؟ تو سرکار نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر، جو میری سنت پہ چل رہا ہے اور میرے صحابہ کی سنت پہ چل رہا ہے، وہ راہ راست، وہ ہے جنتی۔ کہیں آپ یہ نہ سوچیں
کہ نبی کی سنت میں کیا کمی تھی کہ جو صحابہ کی سنت کے پیچھے لگا دیے. اور اگر میں یہ کہوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، بعض باتیں ایسی ہیں جو نبی کی سنت میں ملیں گی ہی نہیں. نبی کی سنت میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی. اسی کے لیے ہمیں صحابہ کی سنت کی ضرورت ہے. ایسی کیا کون سی بات؟ نبی کی سنت میں وہ چیز نہ ملے، نہیں ملے. کیا مطلب؟ نبی ہمیں قانون تو دیں گے، نبی ہمیں قانون تو دیں گے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، مگر نبی خود اپنی تعظیم کر کے نہیں دکھائیں گے. نبی خود اپنی تعظیم کر کے نہیں دکھائیں گے. تو قانون لو نبی سے، طریقہ لو صحابہ سے. قانون لو نبی سے، نبی یہ تو کہیں گے اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول، مگر نبی خود اپنی اطاعت نہیں کریں گے. اطاعت کا قانون نبی سے لو، اطاعت کا طریقہ صحابہ سے لو. اتباع کا قانون نبی سے لو، اتباع کا طریقہ صحابہ سے لو. حب رسول کا قانون نبی سے لو، محبت کا طریقہ صحابہ، محبت کا طریقہ صحابہ سے لو. تو میری بھی سنت پکڑو، صحابہ کی سنت، میری بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت. تو سرکار نے بڑے اچھے انداز میں بتا دیا. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، بتانا سرکار نے بتایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 میرے مخالف ہوں گے، ایک میرا والا ہوگا. 72 میرے مخالف ہوں گے، ایک میرا والا ہوگا. تو مخالف کا پتہ لگانا بہت مشکل، مخالف کا پتہ لگانا بہت مشکل. تو ضرورت تھی کہ وضاحت کر دی جائے کہ عام انسان بھی سمجھ لے کہ مخالف ہے کون. تو آیت نے واضح کر دیا، مخالف وہ ہے جو مومنین کے راستے سے الگ ہٹ کے چلے، جو مومنین کے راستے سے الگ ہٹ کے چلے. یتبع غیر سبیل المومنین. تو اس فکرے کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کی مخالفت تم نہ کرو، اور مخالف کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے. مخالف کو پہچاننا ہو تو دیکھو مومنین کے راستے سے ہٹا ہوا کیوں ہو. میں اور واضح کر دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ اہل سنت آپ نے کہتے ہیں نا، ماشاءاللہ اہل سنت. کبھی سوچا کیوں کہا سنت؟ یہ سنت آپ کہتے ہیں بھائی. پہلے میں آپ کو بتا دوں سنت کا لفظ بولا کہاں کہاں جاتا. اور وہ ایسا بتاؤں جو آپ کے علم میں. ایک آپ بولتے ہیں کتاب و سنت، بولتے ہیں کتاب کے مقابل میں سنت، سنت کے مقابل میں کتاب بولتے ہیں. تو کتاب و سنت، تو اگر آپ کہیں کہ جو کتاب کے مقابلے میں سنت ہے وہی اہل سنت، یعنی سنت کے ماننے والے. یاد رکھیے اس لیے ہم اپنے کو اہل سنت نہیں کہتے. کیوں؟ ہم تو کتاب کے بھی ماننے والے ہیں، جیسے سنت کے ماننے والے جو کتاب و سنت کے مقابلے میں. جیسے ہم کتاب کے ماننے والے ہیں ویسے ہی سنت کے ماننے والے ہیں. تو ہم کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ قرآن بھی مان رہے ہیں، سنت بھی مانتے ہیں، اپنے کو اہل قرآن تو نہیں کہتے. پھر اہل سنت کیسے؟ یا اہل کتاب و سنت کہتے، دونوں کو ملا دیتے. تو اپنے کو اہل کتاب و سنت تو نہیں کہتے. معلوم ہوا کہ اہل سنت میں جو سنت کا لفظ ہے اس سے وہ مراد نہیں جو کتاب کے مقابلے سنت آتی ہے. اچھا سنت کا کی بولی ایک جگہ اور ہم بولتے ہیں کیا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، بولتے ہیں کہ نہیں؟ اس معنی کر کے بھی ہم اپنے کو اہل سنت نہیں کہتے. اس لیے کہ جس طرح ہم سنت پڑھتے ہیں ویسے نفل بھی پڑھتے ہیں، ویسے واجب بھی پڑھتے ہیں، ویسے فرض بھی پڑھتے ہیں. تو اگر پڑھنے سے ہم اہل سنت ہوئے تو اہل نفل کیوں نہیں، اہل فرض کیوں نہیں، اہل واجب کیوں نہیں؟ تو سنت پڑھنے سے ہم اہل سنت نہیں ہیں.
تو یہ اہل سنت کا جو لفظ ہے، نہ کتاب و سنت والا سنت یہاں مقصود ہے، اور نہ یہ فرض واجب سنت جو بولتے ہیں وہاں والی سنت. پھر یہ سنت کیا؟ پھر یہ سنت، اہل سنت کیا معنی؟ تو سنت کا معنی جانتے ہو؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو. ہم اپنے کو اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ ہم مومنین صالحین کے طریقے مسلوک پہ چلنے والے ہیں، مومنین صالحین کے چلے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں. سیدنا مولانا محمد کمال کے بہتر نبی تسلیمی ہے. تو مومنین کاملین کا جو راستہ ہے وہ ہے سنت. ہم اس پر چلتے ہیں اس لیے ہیں اہل سنت. ہم اس پر چلتے ہیں اس لیے اہل سنت. اور مومنین کے راستے سے جو کٹا یہ ہے بدعت، اور جو اس پہ چلتا ہے وہ اہل بدعت. سنت اور بدعت کا مقابلہ ہے، سنت اور بدعت کا مقابلہ ہے. تو ہم جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم مومنین صالحین کے راستے پر چلنے والے. اور یہی اہل سنت کا لفظ مختصر ہو کر سنی، سنت والا. مومنی تو ما راء المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. جس کو مومنین صالحین اچھا کہتے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. جس کو اچھا کہتے تو مومنین صالحین نے جس کو جائز کہا اس کو جائز کہنا سنت، جس کو ناجائز کہہ دیا اس کو ناجائز کہنا سنت، اور جس کے بارے میں خاموش رہے وہاں خاموش رہنا سنت. خاموش رہنا سنت. ایسا نہیں کہ وہ ناجائز کہے اور ہم ناجائز کہہ دیں، ایسی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومنین صالحین کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور بتا دیں، بدعت کا لفظ بھی آ گیا نا سنت کے مقابلے میں. اور اس کے بعد ایک حدیث سب کو یاد ہے، ہر سائز کے آدمی کو، کل بدعت ضلالہ. کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ہمارے علماء کرام تو ڈھنگ ڈھنگ سے جواب دیتے ہیں، مگر میں نے جواب دینے کا راستہ نرالا نکالا. اور میں چاہتا ہوں کہ اسی حدیث ہی سے جواب مل جائے، مزید تقسیم نہ کرنی پڑے. ورنہ آپ جا کے اپنے علامہ صاحب کے پاس تقسیم شروع کر دیں گے. بدعت ہی کی قسم ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے. اور بدعت حسنہ بھی کی قسم ہے، بدعت واجبہ ہے، مستحبہ بھی ہے اور مباحہ بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا قسمیں کر کے آپ کے دماغ کو چکر میں ڈال لیں گے. پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. بات تو سچی وہ بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ علماء کی ارشادات کی روشنی میں ان کی بات ہے. میں کیوں نہ وہی اسی لفظ سے جواب دے دوں. کل بدعت ضلالہ. اس میں کئی لفظ ہیں؟ 3. کل بدعت دلالت. اب ایک بات بتاؤں کہ دلالت کے معنی کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی. آدمی گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کیا عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، جو کیا عمل کی خرابی سے کوئی گمراہ ہوتا؟ نہیں. آپ نے نماز نہیں پڑھی خدا نہ خواستہ تو آپ گنہگار ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے. سبحان اللہ. تو عمل کی خرابی کیا بناتی ہے؟ گمراہ، گنہگار. جو آپ کو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، آپ گنہگار. تو عمل کی خرابی سے آدمی کیا بنتا ہے؟ گنہگار. اور عقیدے کی خرابی سے کیا بنتا ہے؟ گمراہ. جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور جب عمل خراب ہوتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. تو سرکار کہتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. واضح ہو گیا یہاں بدعت سے وہی بدعت مراد ہے جو گمراہ کرتی ہو. وہی بدعت مراد ہے جو گمراہ کرتی ہو. وہ عمل کی بدعت نہیں ہے، وہ عقیدے کی بدعت ہے. عمل کی بدعت نہیں ہے، وہ عقیدے کی بدعت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے.
ذرا سا دیکھو، اب نیا عقیدہ جب ہوگا تبھی تو گمراہی ہوگی. جو نئے عقیدے والے ہوں گے وہ اہل بدعت ہوں گے، اور جو مومنین ان کے عقیدے والے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا چلو، اہل سنت کہنے سے ایک فائدہ اور سمجھے، اہل سنت اپنا کہنے سے ایک فائدہ اور. اگر ہم اپنے کو اہل فرض کہتے یا اہل واجب کہتے یا کچھ اس طرح کا کہتے تو دشواری تھی. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی فرض کوئی بھی واجب اس کی عمر کیا ہے. کوئی چیز آپ پر فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد میں. جی اور کوئی 12 سال میں ہو، 15 سال جو مدت ہے، تو 15 سال کی عمر کو ہوئے آپ بالغ ہوئے، آپ پر نماز فرض. اور کب تک فرض رہے گی؟ جب تک آپ زندہ. 20 سال میں چلا گیا تو اس کے فرض کی عمر صرف 5 سال. 30 سال میں چلا گیا تو فرض کی عمر صرف 15 سال. آپ فرض بالغ ہونے سے موت تک وہیں پر تو آپ پر فرض ہے، یہ فرض وہ فرض، یہ فرض وہ فرض، تو یہی تو فرض کی عمر ہے. اب ہر شخص کی حیثیت کے حساب سے اس کی عمر لگا دیں گے. تو اگر ہم کو اہل فرض کہا جاتا اور اہل واجب کہا جاتا تو بالغ ہونے سے پہلے ہم کیا ہوتے؟ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا. اس لیے کہ فرض کی تو ایک عمر ہے، وہ عمر ختم ہوئی تو فرض ختم ہو گیا، عمر ختم ہوئی تو فرض ختم ہو گیا. مگر سنت کا معاملہ عجیب ہے، سنت کا معاملہ عجیب ہے. پیدا ہونا سنت، عقیقہ سنت، ختنہ سنت، سارے مراسم اسلامی سنت، اور اس کے بعد جناب والا بالغ ہوئے تو اور جو ساری سنتیں جو ہیں وہ سنت، اور مرنے کے بعد نہلانا سنت، غسل دینا سنت، کفن پہلانا سنت، کاندھے پہ لے کے جانا سنت، اور قبر میں اتارنا سنت، اور پھر قیامت کے وقت قبر سے نکلنا سنت، اور حشر میں پہنچنا سنت، اور حوض کوثر پر جانا سنت، اور جنت میں بھی جانا سنت، اور وہاں ہمیشہ رہنا بھی سنت، اور ہم ہیں اہل سنت. تو سنت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اول بھی سنت، آخر بھی سنت، دنیا بھی سنت، آخرت بھی سنت، جنت میں بھی سنت. ذرا سا دیکھیے، سنت نہیں چھوڑنی. اسی لیے نہ ہم اہل فرض کہیں گے نہ اہل واجب کہیں گے، بلکہ ہم کہے جا رہے ہیں اہل سنت. ہم ہیں اہل سنت. اور سنت کا تو معاملہ ایسا ہے کہ کوئی چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. سنت کا معاملہ ایسا ہے، حالانکہ لوگ سنت سے بہت گھبرا رہے ہیں، بہت گھبرا رہے ہیں. عجیب حال ہو گیا زمانے کا. آپ یہ دیکھیں، بہت سے لوگ حج کی شہادت سے سرفراز ہو کر آئے ہیں. آپ پوچھیں ان سے کہ وہاں ایک عام مزاج ایسا بن گیا ہے کہ جیسے جماعت ختم ہوئی اتنا تیزی سے لوگ بھاگتے ہیں جیسے پکڑ کر کے لائے گئے تھے، سنت چھوڑ کر. اور جب کچھ لوگوں سے پوچھا جاتا کہ یار آپ سنت نہیں پڑھتے، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ سنت کا پڑھنا اگر ضروری ہوتا تو خدا فرض کر دیتا، اور خدا نے جتنا فرض کر دیا بس کافی ہے.
یعنی سنت چھوڑنے کا بہانہ کہ اگر ضروری ہوتا تو خدا فرض کر دیتا. اس میں مصلحت کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے جس میں سرکار یاد آئے. ہمارے ہاں بنگلور سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا ایک شمارہ دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس میں یہ تھا کہ معراج کی رات کوئی نماز بھی پڑھے تو یہ بھی بدعت ہے، قرآن شریف پڑھے تو یہ بھی بدعت ہے، یعنی گمراہی، یہ بھی گمراہی. آپ خیال کیجیے قصہ کیا؟ اس لیے کہ جب آپ معراج کی رات عبادت کریں گے اور آپ سے کوئی پوچھے گا آج کیوں عبادت کر رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے اللہ کے رسول کیا معراج ہوئی، مبارک رات ہے. تو آپ کے جس عمل سے رسول کی یاد آئے. میں بھی عالم خیال میں غور کرنے لگا کہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ عبادت کریں اور رسول کی یاد نہ؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ عبادت کریں اور رسول کی یاد نہ؟ ظہر کی نماز ابھی آپ نے پڑھی نا، اس میں خدا والی کتنی، فرض کتنی، اور اول بھی سنت آخر بھی سنت. اول بھی سنت آخر بھی سنت. اور عصر میں جب پہنچیں گے تو پہلے سنت پھر فرض، اور مغرب میں پہنچے تو 3 خدا والی تو 4 رسول والی، 3 فرض تو 4. اور اگر آپ پہنچ گئے عشاء میں تو 4 فرض باقی سب سنت. سنت واجبہ ہو چاہے سنت نافلہ ہو، سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو، سب سنت. اب اگر آپ نے کہا ہم تو سب سنت چھوڑ دیں گے، سب سنت چھوڑ دیں گے، سنت اگر ضروری ہوتا تو خدا اسے فرض کر دیتا. تو میں اور بھی ڈھیل دیتا ہوں. اچھا فرض تو پڑھو گے، فرض تو پڑھو گے، ساری سنت چھوڑ دو گے، فرض تو پڑھو گے. تو مجھے یہ بتاؤ جو فرض تم پڑھتے ہو اس فرض میں کتنا فرض؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس فرض میں فرض ہے. تم نے تو طے کیا نا سنت چھوڑنے کو. تو علماء سے آپ پوچھیں گے حنفی نقطۂ نظر سے نماز میں 7 فرض. پہلا فرض تحریم، قیام یہ فرض، کھڑا ہونا یہ فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض ہے، آخری بیٹھک یہ فرض ہے، قرأت یہ بھی فرض. سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، وہ تو واجب ہے. قرأت قرآن کی کوئی بھی آئے، اور بالقصد نکل آنا یہ بھی فرض ہے. اب فرض والی نماز پڑھو، سورہ فاتحہ نہ پڑھنا مطلب سنت. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہا تو سنت. رکوع سجدے میں ٹھہرے تو ٹھہرنا بھی سنت، اور اطمینان سے کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا بھی سنت. تو فرض والی نماز پڑھ کے دکھاؤ. کوئی سنت آنے نہ پائے. سنت آئی رسول کی یاد آئی، سنت آئی رسول کی یاد. کوئی بات بتاؤ، کوئی ایسا فرق. تو جانتے ہو کیا کرو گے؟ تم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فوراً ہی رکوع میں چلے گئے. کوئی 3 آیت پڑھ لیا، رکوع میں چلے گئے، ٹھہرنا تسبیح مت پڑھنا ورنہ سنت، فوراً کھڑے جاؤ. رکوع میں جاتے ہی تیزی سے کھڑے جاؤ، اور فوراً ابھی اطمینان نہ ہو کہ سجدے میں چلے جاؤ، اور ابھی سجدہ بھی ٹھکانے کا لو، پھر بیٹھ جاؤ. کھٹاکھٹ اٹھو بیٹھو اٹھو بیٹھو تیزی کے ساتھ. فرض ادا ہو رہا، فرض ادا ہو رہا. یہ فرض والی نماز جب تم پڑھو گے تو دیکھنے والا سمجھے گا ورزش کر رہا ہے، یہ ورزش کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا.
دوستو سنت چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ سورہ فاتحہ کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا، سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم کہنے کی سعادتوں سے محروم کر دیا گیا۔ سنت چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ تسبیحات ربانی سے تمہیں الگ کر دیا گیا، سب سنت۔ مگر کوئی ضد میں آ جائے کہ نہیں بھی ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم صرف فرض والے ہیں، ہم صرف فرض والے ہیں۔ تو ایسوں سے میں پوچھوں گا اچھا صرف فرض پڑھے گا تو قیام تو کرے گا نا، رکوع تو کرے گا، وہ کھٹاکھٹ والے سجدہ تو کرے گا، مگر مجھے یہ بتا یہ قیام خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ رکوع خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ سجدہ خدا نے کیا تھا یا رسول نے؟ یہ آخری نشست یہ خدا کی ہے یا رسول کی؟ یہ بتا یہ قبلہ خدا کا ہے یا رسول کا؟ مطلب یہ ہوا یہ قیام بھی سننا، یہ رکوع بھی سننا، یہ سجدہ بھی سننا، یہ بیٹھنا بھی سننا، یہ نبی کی سنت کو خدا نے اپنا فرض بنا دیا تاکہ کوئی سنت مٹا نہ سکے، نبی کی سنت کو کوئی مٹا نہ سکے، نبی کی سنت کو خدا نے اپنا فرض بنا دیا اور ہم اسی سنت کو کر رہے ہیں۔ اور چونکہ ہر چیز جب سنت ہی سنت ہے تو ہم ہیں اس کے ماننے والے، اس کے کرنے والے، ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اہل سنت۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیے تو یہ ہوتا ہے ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا۔ یہاں پر بڑی خوبی کی بات ہم آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مومنین کے راستے کی پیروی کی ہدایت کیا ہے، مومنین کے راستے۔ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جاؤ قرآن سے ہدایت لو، یہ مومنین کے پیچھے کی۔ ابھی ہمارے پاس قرآن ہے، جا کے قرآن سے ہدایت لو، یہ کہ نہیں مومنین کے پیچھے چلو۔ اور ایک جہاں تو بہت واضح الفاظ میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے جب ایمان کا دعویٰ کیا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم خدا کو مان گئے، ہم آخرت کے دن کو مان گئے، تو ان سے کیا کہا گیا؟ آمنوا کما آمن الناس، وہ صاف مطلب ویسا ایمان لا جو جیسا لوگ لائے۔ یہ لوگ سے مراد صحابہ کرام، اس لیے اس دور کی بات ہو رہی نا، اور اسی دور کے کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، تو بری سے کہا تھا نہیں یہ لوگ جو ہیں جیسا یہ ایمان لائے ویسا لاؤ۔ یہ کس سے کہا جاتا؟ جو کہتا ہم ایمان لائے، اس سے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، وما ہم بمؤمنین، دعویٰ کیا کرو تم مومن نہیں ہو، مومن بننا چاہتے تو آمنوا کما آمن الناس۔ آپ سوچیں کہ بھئی آخر یہ لوگ کیسا ایمان لائے تھے جو ان کے پاس نہیں؟ ویسے دیکھو جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دونوں جگہ یکساں، جو سننے کی چیز ہے وہ دونوں جہاں یکساں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سرکار کی اتباع کر رہے ہیں یہ بھی سرکار کی اتباع کر رہے ہیں، وہ بھی اقتداء کر رہے ہیں یہ بھی اقتداء کر رہے ہیں، یہ بھی مسجد میں آ رہے ہیں وہ بھی مسجد میں آ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی شہادت کر دے رہے ہیں یہ بھی شہادت دے رہے ہیں۔ جو کچھ دیکھنے کی ہے دونوں جگہ یکساں، تو آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں؟ کلمہ دونوں کے پاس، نماز دونوں کے پاس، عربی لباس دونوں کے پاس، سرکار کی صحبت دونوں کے پاس، سرکار کی اقتداء دونوں کے پاس، مال غنیمت میں حصہ لینا دونوں کے پاس۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس تو ہے ان کے پاس نہیں؟ تو دوست وہ چیز ہے جو دیکھی جا سکتی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، وہ چیز نہ سنی جا سکتی، وہ ایسی چیز ہے جو سمجھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے جو صحابہ کے پاس تو تھی منافقی کے پاس نہیں؟ سجدہ دونوں کے پاس، نماز دونوں کے پاس، عربی لباس دونوں کے پاس، کلمے کے شہادت دونوں کے پاس، مال غنیمت کا لینا دونوں کے پاس، اپنے کو مومن مسلمان کہنا دونوں کے پاس، مگر ایک چیز تھی جو صحابہ کے پاس تھی منافقین کے پاس نہیں تھی، اور اسی چیز کا نام ہے عشق مصطفیٰ، اسی چیز کا نام ہے محبت رسول۔
رسول کی محبت ان کے پاس تھی، ان کے پاس نہیں تھی، تو ان سے کہا گیا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آمنوا کما آمن الناس، آمنوا کما آمن الناس، مانو تو ویسے مانو جیسا صدیق اکبر مان گئے، جیسا فاروق اعظم مان گئے، جیسا بلال حبشی مان گئے، جیسا سلمان فارسی مان گئے۔ صرف ماننے کا دعویٰ نہیں ہے، محبت والی نماز پڑھو تو محبت والی، روزہ رکھو تو محبت والا، حج کرو تو محبت والا، رسول کے عشق والا جب تم کرو گے تب یہ ایمان، آمنو کما آمن الناس، جیسا لوگ مان گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بڑا اچھا ہوا، اصل میں قصہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسا قرآن میں ہے ویسا ہی ماننا، بات تو سچی لگ رہی، مگر ایک بات بتاؤ، کیا قرآن سمجھنے کی سب میں صلاحیت ہے؟ ہم قرآن کے پاس تو آپ کو بھیجتے ہیں، تو قرآن تو ایک ہی، جانے والے ہزاروں، سب کی خواہشیں الگ، سب کی آرزویں الگ، سب کی سمجھ الگ، سب کی عقل الگ، اور ہر شخص جب قرآن سے سمجھنا چاہے گا تو کیا سمجھ کے آئے گا؟ تو کیا اسلام صرف عقل والوں کا دین ہے؟ کیا سمجھ والوں کا دین ہے؟ کیا نادانوں کا دین نہیں؟ کیا کم سمجھ رکھنے والوں کا دین نہیں ہے؟ تو اس لیے اسلام ایسا ہی قانون دے گا جو عقل والا بھی سمجھ لے، نادان بھی سمجھ لے، جو ہوش والا بھی سمجھ لے، کم عقل بھی سمجھ لے، ایسے ہی قانون دیا جائے گا۔ اسی لیے کتاب کے پاس نہیں بھیجا گیا، کیوں؟ کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں، تبھی کتاب ہی نے خود کہہ دیا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں پہلے کتاب آئی یا معلم آیا؟ دنیا کی ابتدا نبی سے کی گئی ہے، کتاب سے نہیں کی گئی، اور نبی جب آئے تو نبی آئے، کتاب نہیں آئی، کتاب تو بعد میں آئی، پہلے معلم پھر کتاب، اور کتاب بھی مختصر تھوڑا تھوڑا ایک بار کی نہیں نازل کر دی گئی، معلم سمجھاتا گیا کتاب آتی گئی، معلم سکھاتا گیا کتاب آتی گئی۔ تو کتاب کو تنہا نہ چھوڑو، تنہا کتاب سے کچھ تو ملنے والا نہیں ہے، معلم کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ، کتاب پڑھ کر کے آج تک کوئی ڈاکٹر ہوا، کوئی انجینئر ہوا، کوئی پروفیسر ہوا؟ اگر کتاب ہی پڑھ کر کے لوگ یہ سب ہو جائیں تو کالجوں کی ضرورت کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کی ضرورت کیا ہے؟ معلم کی ضرورت کیا ہے؟ سکھانے والے کی ضرورت کیا ہے؟ تجربہ کرانے والے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کتاب لائبریری میں کوئی بیٹھ کر کے نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ پروفیسر بن سکتا ہے۔ ضرورت ہے کتاب تو لائبریری ہی کی ہوگی، مگر کرسی کالجوں کی ہوگی، وہاں سے کوئی مشکل نہ ہوگا، استاد پڑھائے گا، سمجھائے گا، سکھائے گا، تب جا کر کے آدمی۔ اسی لیے سرکار نے بڑا اچھا لحاظ کیا کہ خدا نے کتاب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، نبی کو پہلے بھیجا، کتاب کو بعد میں بھیجا، تو نبی نے بھی انتظام یہ کیا کہ کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ 1,24,000 سکھانے والے ساتھ کر دیے، 1,24,000 سکھانے والے ساتھ کر دیے، یہ صحابہ کرام ساتھ ہو گئے۔ اور اس کے بعد صحابہ کا بھی تو ایک پیریڈ ہی ہے نا، صحابہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ کوئی صحابی نہیں ہوگا، تو اگر کتاب کو صرف صحابہ کے ساتھ کیا جاتا تو ایک مشکل پیش آ سکتی تھی کہ 1 صدی 2 صدی کے بعد جب کوئی صحابی نہ ہوگا تو کتاب تو تنہا ہو جائے گی، کتاب تو تنہا ہو جائے گی، پھر سکھانے والا کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کرے، ایمان کی حالت میں نبی کی زیارت کرے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ صحابی ہوتا۔ تو یہ تو ایک خاص زمانہ ہوگا، زمانہ ختم ہو جائے گا، مگر نبی نے لحاظ کیا، کتاب کو صحابہ ہی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب، یہ اپنی اہل بیت۔ صحابہ تو ایک زمانے پہ جا کے ختم ہو جائیں گے، اہل بیت کا سلسلہ امام مہدی تک جاری رہے گا، اہل بیت کا سلسلہ امام مہدی تک جاری رہے گا، اور یہ کتاب کے سیکھنے والے سکھانے والے سکھاتے رہیں گے۔ تنہا تم کیا سیکھ سکو گے؟ کتاب سیکھنا آسان، مثال کے طور پر یہاں میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔
میں آپ کو جاؤ دین کتاب سے سیکھو. اب آپ پہنچے معلم کے پاس نہیں گئے, کتاب کے پاس چلے گئے, اور پھر سوچا کہ عربی زبان کی کتابیں لو, عربی لغت بھی ساتھ لے کے چلے. عربی لغت دیکھ دیکھ کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی, ترجمہ کرنا اور ہے, کتاب سمجھنا اور ہے. عربی لغت کا جاننے والا دنیا کی ہر کتاب کو سمجھ سکتا ہے, قرآن نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ خود اہل عرب قرآن سمجھنے کے لیے محتاج تھے رسول عربی کے. کچھ عرب والے قرآن سمجھنے کے لیے صدیق اکبر محتاج تھے رسول عربی کے, فاروق اعظم محتاج تھے رسول عربی کے, علی مرتضیٰ محتاج تھے رسول عربی. تو جو فصحائے عرب تھے وہ تو رسول کے محتاج ہے کتاب سمجھنے کے لیے. تو جہلائے عجم کا کیا ذکر کیا جائے, جہلائے عجم کا کیا ذکر کیا جائے. اب آپ خیال کرتے چلے جائیں, اب کتاب سے جب آپ سیکھنے چلے تو آپ کو ایک آیت کریمہ ملی, اقیم الصلاۃ. سبحان اللہ, اقیم الصلاۃ. اب آپ نے سوچا صلاۃ کے معنی کیا ہے, کتاب لغت, لغت میں کیا نکلا, صلاۃ کے معنی دعا کرنا, طلب رحمت. صلاۃ کے معنی کیا ہے, اب آپ وہاں سے پڑھتے اقیم الصلاۃ, سمجھ گئے, بس دعا کر لیا کرو, نماز ہو گئی, نماز ہو. کچھ لوگ دل کی نماز پڑھتے ہیں, بس دعا کر لیا کرو. ایک صاحب یہ لے کے چلے آئے, اور اس کے بعد دوسرے صاحب نے کہا اقیم الصلاۃ. لغت الٹو لسان العرب میں اس کا کیا ترجمہ ہے, صلاۃ کے معنی بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرنا. تو اقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہوا کہ بانس میں تیل لگا کے سیدھا کیا کرو. ایک صاحب پہنچے اقیم الصلاۃ, صلاۃ کے معنی کیا ہے, کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومنا. تو اقیم الصلاۃ, کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومتے رہو. لغت کا معنی سے اب خدا کی مراد سمجھنے چلے, لغت کے الفاظ سے خدا کی مراد سمجھنے چلے تو جو آیا وہ ایک نیا معنی لے کر آیا. ارے غور کرو, سب رسول نے سمجھایا, پھر 1,24,000 صحابہ نے سمجھایا, پھر اولیاء صالحین نے سمجھایا, پھر ائمہ مجتہدین نے سمجھایا, مجددین نے سمجھایا, اقطاب و اغواص نے سمجھایا. اتنا سمجھانے کے بعد 73 ہو گئے, اتنا سمجھانے کے بعد 73 ہو گئے. اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا تو ہر آدمی ایک فرقہ, ہر گھر سے ایک مذہب, ہر گھر سے ایک دین نکلتا. آپ سمجھ میں آیا, تو کتاب سے آپ کچھ نہیں لے سکتے. اسی لیے بڑا اچھا طریقہ ہے. مثال کے طور پر میں جس مکان میں آج ٹھہرا ہوں وہاں کے بارے میں کوئی صاحب مجھ سے یہ پوچھے, بھئی میں وہاں جانا چاہتا ہوں, کبھی نہیں گیا, مجھے راستہ بتا دو. یا لیسٹر میں جہاں ٹھہرا ہوا آپ مجھ سے راستہ پوچھیں گی, میں راستہ بتا دوں. اب میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ یہاں سیدھے چلنا, پھر ادھر چل کے رائٹ ہو جانا, پھر جانا ادھر لیفٹ ہو جانا, پھر آگے جانا, پھر یہ ہو جانا, سب کچھ سمجھا دیا آپ کو. تو سمجھانے میں نے کوئی کمی نہیں کی نا, مگر آپ گئے بھول گئے. اکثر ہوتا ہے کہ لیفٹ کا رائٹ ہو گیا اور گھوم رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کے دماغ پہ ہم نے بھروسہ کیا, آپ چکر کاٹتے رہے, منزل تک نہیں پہنچے. اور ایک طریقہ اور بھی تھا, وہ طریقہ یہ تھا کہ بھئی مجھ سے آپ نے پوچھا یہ بتائیے میں آپ کے قیامگاہ پر آنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ. ہم نے کہا بھی دیکھو وہ قیامگاہ والے جو حاجی ولی کومل وہ جا رہے ہیں, ان کے پیچھے چلے جاؤ, نہ رائٹ نہ لیفٹ, کچھ بھی نہیں, ان کے پیچھے چلے جاؤ. پر جدھر وہ مڑے ادھر تم مڑ جاؤ, جدھر وہ چلے آمنو کما آمن الناس, بس ویسے ہی چلے, پر پیچھے ہی چلے جاؤ. کچھ تم کو سوچنا نہیں ہے, پیچھے چلے جاؤ. اب اس کے بعد جب یہ پیچھے جانے لگے تو ایک صاحب اور ہمیں بھی جانا. اچھا تو ان کے پیچھے چلا جاؤ. یہ جو جا رہے ہیں, ارے صاحب ان کے پیچھے میں کیوں چلا جاؤں, یہ تو خود نہیں جانتے, بھی آپ سے پوچھ رہے تھے, یہ تو خود نہیں جانتے. خود تو نہیں جانتے مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں. خود تو نہیں جانتے مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہے ہیں, تو ان کے پیچھے چلا جا, ان کے پیچھے چلا جا. اور تیسرا آیا تو میں نے اس کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا, اور چوتھا آیا تو میں نے اس کو تیسرے کے پیچھے لگا دیا. ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک.
तो पहले हाजी साहब पहुंचे, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा पहुंचा, फिर चौथा पहुंचा, और सबसे मैंने एक ही नसीहत, ज्यादा नहीं, ख्याल रखना अगले से नजर हटने ना पाए और कदम रुकने ना पाए, अगले से नजर हटने ना पाए और कदम रुकने ना पाए। नजर जमाए रहना और चलते रहना, नजर जमाए रहना और चलते रहना। नजर के जमाने का नाम है अकीदा और कदम चलाने का नाम है अमल। कदम चलाने का नाम है अमल, ना अकीदा बिगड़े ना अमल बिगड़े। नजर जमाए रखना, कदम चलाते रहना। अब नजर जमा कर एक के पीछे आलिम है तो पहुंच गया, जाहिल है तो पहुंच गया, नादान है तो पहुंच गया, नजर है तो अब अक्ल पर भरोसा नहीं है, निगाह पे भरोसा है। अब अक्ल पर भरोसा नहीं किया गया, अब तो निगाह का मामला है। नजर हट नहीं रही है, नजर हटाना नहीं, नजर हटाना नहीं। नजर हटेगी तो खतरा। अगर नजर हट गई और इसी लाइन में अगर कोई सर फिरा आ गया और उसने कहा मैं तो नहीं देखता अगले को, मैं तो नहीं देखता अगले को, तो खुद भी रह गया और उसके पीछे जो रहे वो भी रह गया। इसीलिए हर पीछे चलने वालों को मैं ये जरूर नसीहत करता हूँ कि जिसके पीछे चलो पहले समझ लो उसकी नजर अगले पर है कि नहीं, उसकी नजर अगले पर है कि नहीं, उसकी नजर ख्वाजा अजमेरी पर है कि नहीं, उसकी नजर गौसे जिलानी पर है कि नहीं, उसकी नजर आकाए नक्शबंद पर है कि नहीं, उसकी नजर मौलाए सुहरवर्द पर है कि नहीं, उसकी नजर हजरत दादा गंज बख्श पर है कि नहीं, उनकी नजर बाबा फरीद पर है कि नहीं, महबूब इलाही पर है नहीं। अगर उसकी नजर अगर कहीं नहीं है तो उसके पीछे चलोगे, वो भी रह गया तो भी रह जाएगा, वो भी रह गया तो भी रह जाएगा। आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए, मान जाओ जैसा लोग मान गए। चलो तो कितना आसान तरीका बता दिया है रास्ता। बस अब सिर्फ इतनी बात रह जाती है इस सिलसिले की कि हमें मार्फत चाहिए, मोमिनीन आरिफीन की मार्फत चाहिए। जब तक आप उनको पहचानोगे नहीं पीछे चलोगे कैसे? यही पहचानना जरूरी, क्योंकि उनके पीछे हम जब चलेंगे तभी जाकर के राह रास्त पर होंगे। अब आप ख्याल फरमाइए हमारी जो महफिलें होती हैं उसका खास मकसद ये होता है, यह आप चाहे शरीफ का नाम ले लीजिए, चाहे 11वीं शरीफ का नाम ले लीजिए, ये सारी महफिल क्या है कि उन्हीं मोमिनीन सालिहीन की मार्फत कराई जाती है, वो जो चले और चल कर पहुंच गए। दोस्तों रास्ता आदमी जब चलता है ना तो बने हुए रास्ते पे चलता है, बने हुए रास्ते पर। आज हम चलना चाहेंगे तो आज ही से रास्ता नहीं बनाएंगे, बने हुए रास्ते पर चलते। वो बड़े नादान हैं जो रास्ता खुद बना रहे हैं चलने के लिए। हमारे रास्ते बन चुके हैं, शरीयत के भी रास्ते बन चुके हैं, तरीक़त के रास्ते बन चुके हैं। शरीयत के हाईवे ये हनफी हाईवे है, ये शाफी हाईवे है, ये हम्बली हाईवे है, ये मालिकी हाईवे है, और इस पर चलने वाले चल चुके, मंजिल तक पहुंच चुके। और मामूली लोग नहीं चले, अख्ताब चले, अब्दाल चले, गवास चले, सालिहीन चले और चल करके कामयाब हो गए। अब इसको आजमाना भी नहीं है, अब इसको आजमाना भी नहीं है, बस चले और चले पहुंच गए। तो अब हम अगर नया रास्ता बनाएंगे न जाने कहां हमें पहुंचे, हम बना भी सके ना बना सके, हम चल भी सके या ना चल सके। ऐसे ही तरीक़त के रास्ते, ये कादरी, ये चिश्ती, ये नक्शबंदी, ये सुहरवर्दी, उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मगर ये रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ते बने हुए हैं। मगर इस मुकाम पर एक बात मैं और भी कहूंगा, याद रखो ये रास्ता है, रास्ता मंजिल नहीं। ये कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरवर्दी, ये 4 नाम है ना, ये रास्ता, ये मंजिल नहीं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, ये रास्ता, ये मंजिल नहीं। मंजिल सबकी है, गुंबद खज़र, मंजिल सबकी है। तो तुम रास्ते को रास्ता ही समझना, मंजिल मत समझना। जो लोग रास्ते को मंजिल समझते हैं आपस में टकराते हैं। रास्ते ही को मंजिल समझ लिया, रास्ते ही को मंजिल समझ लिया,
قادری راستہ ہم نے راستہ نہیں سمجھا، منزل سمجھ لیا. چشتی راستہ ہم نے اس کو راستہ نہیں سمجھا، منزل سمجھ ٹکرا گئے کہ یہ تو قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے. تو ہم الجھ کیوں گئے؟ ہم نے راستے کو راستہ نہیں سمجھا. ہم نے راستے کو اگر راستہ سمجھا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے یہ کچھ بھی ہے، منزل سب کی ایک ہے. منزل سب کی ایک ہے، اور جب سب کی منزل ایک ہے تو ہم سب ایک ہیں. جب سب کی منزل ایک ہے تو ہم سب ایک ہیں. اسی لیے سارے راستے بنے ہوئے ہیں اور ان راستے پر چلنے والا کامیاب ہوا. اسی لیے دوستو آخر تم دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. دیکھا نا راستے پر، اور اس کی وضاحت بھی اچھی ہوئی، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور کس پر انعام کیا ہے؟ قرآن نے کہہ دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پر چلاؤ، ان پر انعام. تو خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں اے اللہ ہمیں بزرگان دین صالحین کے راستے پر چلاؤ. کتنے تعجب کی بات. خدا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے خدا ہمیں بزرگوں کے راستے پہ چلا. یہی تو کہتے ہیں. اب بزرگان دین میں کیا غوث جیلانی نہیں آئیں گے؟ کیا خواجہ غریب نواز نہیں آئیں گے؟ تو وہاں خدا سے کہتے ہیں خدا ہمیں غوث کے راستے پر چلا، خواجہ کے راستے پر چلا، داتا کے راستے پر چلا. یہ تو ہم خدا سے تو یہ کہتے ہیں کہ چلا. اور بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ بندوں سے کہتے ہیں کسی کا راستہ مت دیکھنا، نہ غوث کو دیکھنا ہے، نہ خواجہ کو دیکھنا ہے، نہ داتا کو دیکھنا. ایسے لوگ اگر بھی ملیں تو مجھ سے کہا بھی تم دیکھو چاہے نہ دیکھو، مگر مجھے یہ بتا دو کہ خدا کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول کے کیوں ہے؟ جب تمہیں چلنے نہیں ہے بزرگوں کے راستے پر، اولیاء کے راستے پر چلنے ہی نہیں تو چلنے کی دعا مانگ کے کیوں ہے؟ دعا چلنے کی دعا کیوں مانگ کر کے آیا؟ تو دوستو سچی بات ہی ہو گئی. خلاصہ یہ سارے کلام میں یہ نکلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں جو بزرگان دین سلف صالحین کے راستے پر چلتے ہیں. ان کا راستہ بنا ہوا ہے اور اب اس کو بنانا نہیں. ہمارا کام جانتے ہو راستہ بنانا نہیں. یہ علماء کرام نا ان کا کام راستہ، یہ بنے ہوئے راستے پر چلنے کے آگے، بنے ہوئے راستے پر چلنے کے آگے. یہ حنفی ہے، بس یہ ہے کہ ہر طرح کا مال ان کے پاس ضرور ہے اور جیسا آدمی مال چاہے گا یہ دے دیں گے. ان سے پوچھو کیسے بنا تو یہ نہیں بتائیں گے. ہم نے تھوڑی بنایا، جس نے بنایا اس سے پوچھو. مال آپ آئے مولانا میں مالکی ہوں اور یہ مسئلہ پیش آیا تو مولانا نے مالکی لیبل لگا ہوا مسئلہ دے دیا، شافعیوں کو شافعی لیبل لگا ہوا مسئلہ دے دیا، حنفیوں کو حنفی لیبل لگا ہوا مسئلہ دے دیا. تو ان کا کام مسئلہ بتانا ہے، بنانا نہیں. مسئلہ آج کے کسی بھی عالم کا کام مسئلہ بنانا نہیں ہے، بتانا. تو یہ جیسے آپ آئیں گے بتا دیں. اور اگر آپ ان سے حجت کرنے لگے کیسے بنائیے دلیل دیجیے، کہا بھی دلیل دینے والے تو دوسرے ہیں، بنانے والے دوسرے. پوچھو ان سے کہ امام اعظم نے کہاں سے نکالا، امام شافعی نے کہاں سے نکالا، امام مالک نے کہاں سے نکالنے والے کو. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ آپ کسی دکان پر چلے گئے اور دکان پر جا کے کہتے ہیں جناب مجھے اتنے ہینا چاہیے. تو لے کر یہ اتنے ہینا، اس پر لکھا ہوا ایک لیبل لگا ہوا اتنے ہینا. یہی تو کرے گا. آپ کہیں گے مجھے اتنے کیوڑا چاہیے، اتنے گلاب چاہیے، تو وہ لیبل لگا ہوا رکھا. اب آپ اس سے حجت کرو کیا دلیل ہے یہ ہینا، کیا دلیل ہے یہ اتنے کیوڑا، یہ کیسے بنا؟ تو کہے گا اس کو باہر کرو. میں دکاندار ہوں، فیکٹری والا نہیں ہوں. دکان پر بنانے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، صرف بیچا جاتا ہے. مال ہر طرح کا رکھا ہوا، ہر فیکٹری کا مال یہاں رکھا ہوا ہے. جس فیکٹری کا مال چاہو لے جاؤ، مگر اگر دیکھنا تو جاؤ جہاں بنتا ہے کارخانہ، وہاں دیکھو کہ کیسے بنتا ہے، کیسے تیار کرتے ہیں.
اسی لیے دوستو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ بزرگوں کے راستے بنے ہوئے ہیں، ہم اس پر چلنے کی بات کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو ہم جس فقہ کا آپ اطاعت پیروی کر رہے اس کے مطابق ہم آپ کو مسئلہ بتا دینا ہے، تو بتانا اور ہے بنانا اور ہے۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی جہالت کی بات یہ ہے کہ لوگ مسائل کی دلیل مقلدین سے مانگتے ہیں، دلیل مجتہد دیا کرتا ہوں، دلیل مجتہد دیا کرتا ہے، اور مقلد کے لیے قول مجتہد ہی دلیل ہے، مقلد کے لیے قول مجتہد ہی دلیل ہے۔ یاد رکھو ہر ایک کی دلیل الگ الگ، رسول کی دلیل صرف ارشاد ربانی، رسول کی صرف ایک دلیل کیا ہے؟ ارشاد۔ رسول سے جب دلیل مانگو گے تو خدا کا ارشاد پیش کریں گے، رسول کی صرف ایک دلیل ہے ارشاد ربانی، اور صحابہ کی دو دلیل، ارشاد خدا ارشاد رسول، اور صحابہ کی دو، جب صحابہ بات کریں گے تو یا رسول کا ارشاد پیش کریں گے یا خدا کا ارشاد پیش کریں گے، تو صحابہ کی دو دلیل ہو گئی، اور دوسرے مجتہدین کی تین دلیل، ارشاد خدا، ارشاد رسول، ارشاد صحابہ، دوسرے مجتہدین کی تین دلیل ہو گئی، اور ہم جیسے مقلدوں کی صرف ایک دلیل قول مجتہد، صرف قول مجتہد۔ تو دوستو بس بات واضح ہو گئی، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جس نے رسول کی مخالفت کی وہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اب ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔